نماز آنکھوں کی ٹھنڈک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے ہوتی ہے؟ نماز اس وقت آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے جب نماز پڑھنے میں ہمارا دل لگتا ہے، جب نماز ہمیں دوسری چیزوں سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، جب ہم نماز کو اللہ سبحانہ وتعالی سے ملاقات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جب ہم نماز میں اللہ سبحانہ وتعالی کو یاد کرتے ہیں، جب نماز میں ہمارا دل لگتا ہے، جب ہمیں نماز سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کام کو کر کے خوشی محسوس کرتا ہے، اور جس چیز سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس کام سے انسان کو اتنا ہی زیادہ لطف آتا ہے اور سکون ملتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اس کے اندر خشوع و خضوع آ جاتا ہے۔ انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو رہا ہے اور میں اللہ کے قریب ہوں، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر رہا ہوں، خاص طور پر سجدے کی حالت میں، تو اس سے انسان بے پناہ سرور حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو شخص اس سے غافل ہوتا ہے، جس کا دل نماز میں نہیں لگتا، جس کو نماز بہت بھاری چیز لگتی ہے، بہت مشکل چیز لگتی ہے، تو وہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اسے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی بڑی ہی ناگوار اور مشکل کام کے لیے کھڑا ہے، بس جتنی جلدی اس سے جان چھوٹ جائے اچھا ہے۔ وہ نماز میں اللہ کو یاد بھی نہیں کرتا، بس وہ جلدی سے اور تیز تیز نماز پڑھ کے ختم کر دیتا ہے۔ ایسی نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوتی، نہ ہی اس کے دل کو ایسی نماز سے سکون حاصل ہوتا ہے۔ لیکن جس شخص کو نماز سے محبت ہوتی ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ نماز اور لمبی ہو جائے، اور پھر نماز کا انتظار کرتا ہے۔ ایسا شخص واقعی نماز سے کچھ پا کر اٹھتا ہے، اسے دنیا کے غم، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں بھول جاتی ہیں، اور نماز کے بعد اس کے دل کی حالت بدل جاتی۔ اسی لیے تکلیفوں اور مشکلات کا حل نماز میں رکھا گیا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر اور نماز سے مدد لو، یعنی جب مشکل وقت آئے، کوئی پریشانی اور تکلیف کا وقت آئے تو نماز کی طرف دوڑو۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی ایسی کیفیت طاری ہوتی، یعنی کوئی غم کی، دکھ کی، پریشانی کی، تو وہ فوراً نماز کی طرف دوڑتے۔ کوئی اہم کام ہوتا، اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہوتا، تو استخارے کی نماز پڑھتے۔ اسی طرح سالم بن ابو جاز سے روایت ہے، ایک آدمی نے کہا، کاش میں نماز پڑھ لیتا تو سکون پاتا۔ تو دوسرے لوگوں نے اس کو حیرانی سے دیکھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے، بلال نماز کی اقامت کہو، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ یعنی ہم دنیا کے کاموں سے اور کاموں کی مشغولیت اور مصروفیت سے تھک گئے ہیں، اکتا گئے ہیں، اب ہم نماز کی طرف متوجہ ہوں تو ہمارا دل ٹھنڈا ہو جائے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، ہمارا دل سکون پا جائے۔ آپ فرماتے تھے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنا بہا، اے بلال اقامت کہو۔ اقامت نماز سے بالکل جو پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر امام کے پیچھے کوئی کہتا ہے، جو مؤذن ہوتا ہے، تو ارحنا بہا، ہمیں اس سے راحت پہنچاؤ۔ یعنی جب انسان اپنا فرض ادا کر لیتا ہے، جب انسان اللہ سے ملاقات کر لیتا ہے، تو انسان کی تکلیف، تھکاوٹ، تنگی اور مشقت دور ہو جاتی، اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ کتنے بھی تھکے ہوئے ہوں، لیکن اگر آپ وضو کر لیتے ہیں، اور خصوصاً ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیتے ہیں، آپ کی آنکھیں بھی دھل جاتی ہیں، آپ کا ناک بھی، آپ کے کانوں میں بھی مسا ہو جاتا ہے، آپ کے بالوں کے اوپر بھی ایک ٹھنڈا ہاتھ پھر جاتا ہے، آپ پاؤں کو بھی مل کے دھوتے ہیں، تو اس سے آپ کا پورا جسم، اس کی کیفیت اور حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ جو اس سے پہلے اکتاہٹ کی اور بوریت کی سی ایک کیفیت ہوتی ہے،
وہ درست ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ صحیح معنوں میں فوکس کر کے بالکل اسٹریٹ کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں. پھر رکوع میں جاتے ہیں تو پوری طرح اپنی کمر کو جھکاتے ہیں، یعنی آپ کا اینگل جو ہے وہ بالکل درست ہوتا ہے. یعنی آپ مثلاً یہ آپ کی، اگر آپ اپنے ہاتھ کو سیدھا کریں بالکل اسٹریٹ، تو یہ اسٹینڈنگ پوزیشن ہوتی ہے. اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو بالکل اس طرح جھک جاتے ہیں کہ آپ کی ہاف باڈی جو ہے وہ بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے، یعنی کمر سیدھی ہو جاتی. اس سے آپ کے پورے باڈی کا ایک اسٹریچ ہو جاتا ہے اور آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اور خصوصاً اگر آپ کے بازو بھی اسٹریچ ہوں اور گھٹنوں کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہو اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوں تو آپ کے اندر ایک خاص قسم کی سکون کی کیفیت دوڑ جاتی ہے. پھر آپ رکوع میں جانے کے بعد سجدے میں جاتے ہیں اور سجدے میں آپ زمین پر سر اور ناک رکھ کر اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اور جتنی لمبی تسبیحات کرتے ہیں اتنی دیر آپ کے سر تک خون پہنچتا رہتا ہے. اور پھر جب آپ سر اٹھاتے ہیں اور پھر آپ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی، پھر دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں، پھر آپ دوبارہ قیام کرتے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی اگر آپ صحیح معنوں میں ارکان کو صحیح طور پر ادا کرتے ہوئے نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ کی پوری جسمانی تھکاوٹ بھی دور ہونے لگتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ نماز ایک ایسی چیز ہے جو صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری کائنات کے لیے ہے. اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی، وہ سبھی نماز پڑھتی ہے، لیکن ان کی نماز کا طریقہ مختلف ہے. قرآن مجید میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی، یہ سبھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی. یا آپ اپنے سامنے اگر درختوں کی شاخیں دیکھیں، پتے، پھر اسی طرح چلتی ہوائیں، اور رات کو آسمان پر جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، زمین پر جو کچھ ہے، حتیٰ کہ پرندے جو فضا میں اڑ رہے ہیں، فرمایا یہ سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں. کلن قد علم صلاتہ، ہر مخلوق کو اپنی نماز و تسبیحہ اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، یعنی ان بلٹ ہے، پروگرامڈ ہے وہ، کہ انہوں نے کس طرح نماز ادا کرنی اور کیسی تسبیح کرنی ہے. اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ سب کچھ جانتا ہے. اسی طرح انسانوں کو سب سے پہلی عبادت کا جو حکم دیا گیا، یا عبادات میں جو پہلا حکم دیا گیا، وہ نماز ہی کا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. سورۃ البقرہ میں آتا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کرو. قرآن مجید کا آغاز ہی ہوتا ہے تو متقین کی جو صفات بتائی گئی ہیں ان میں کرنے کا پہلا کام جو ہے، عملی کام، پریکٹیکل کام، وہ نماز ہی ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. اسلام کا دوسرا رکن ہے، پہلا توحید ہے اور دوسرا بڑا رکن نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. اسی طرح نماز کو دین کا ستون بتایا گیا، یعنی پلر. اور پلر کیا چیز ہوتی ہے؟ جس پر کوئی عمارت قائم ہوتی ہے، چھت قائم ہوتی ہے. یعنی اگر وہ پلر ہٹا دیا جائے تو چھت نیچے آ جائے گی، اور جب چھت نیچے آ جائے گی تو اس کو کوئی پھر عمارت نہیں کہتا، بلڈنگ نہیں کہتا، بلکہ وہ ایک کھنڈر ہوتا ہے. تو نماز بھی اسی طرح ہمارے دین کا ستون ہے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو گویا اس کا پھر کوئی دین نہیں. یہ دین کی پہچان اور دین کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل سے، کیا میں تمہیں دین کی بنیاد، اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی کے متعلق نہ بتاؤں؟ اس دین کی بنیاد اسلام ہے، تو جو کوئی اسلام لے آیا وہ سلامت رہا، اور اس کا ستون نماز ہے. یعنی یہ
نماز جو ہے وہ اس کا بنیادی حصہ ہے. ایک دیہاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا. یعنی آپ نے اسلام کی پہچان ہی اس کو کس سے کرائی؟ دن رات کی 5 نمازوں سے. اس نے پوچھا، کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. یعنی یہ 5 نمازیں تو فرض ہیں، باقی نمازیں جیسے تہجد ہے یا اشراق چاشت وغیرہ ہے، یہ کیا ہے؟ نوافل ہے. اسی طرح استخارے کی نماز یا پھر توبہ کی نماز، یہ سب نفلی نمازیں، فرض نہیں ہے. فرض نمازیں دن میں 5 ہیں. اور یہ فرض نمازیں صرف امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس سے پہلے کے انبیاء نے بھی اپنی اپنی امتوں کو نماز کا حکم دیا. نہ صرف یہ کہ امتوں کو حکم دیا، بلکہ انبیاء اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تعلیم دیتے تھے.